اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے 5 کام جو کہ آپ اگر ناپاک حالت میں ہیں تو آپ انجام نہیں دے سکتے، اور اگر آپ جان بوجھ کر انجام دیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ یہ وہ 5 کام ہیں جو مجنب شخص پر حرام ہیں۔ معزز ناظرین، 5 چیزیں مجنب پر حرام ہیں، یعنی کہ ایسے کام اگر آپ ناپاک حالت میں ہیں تو آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ سب سے پہلا کام، اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے، خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہو، مس کرنا۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے نام اور قرآن پاک کے الفاظ سے اپنے ہاتھ یا جسم کا کوئی بھی حصہ مس نہیں کر سکتے، اور بہتر ہے کہ انبیاء، ائمہ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں سے بھی اپنا بدن مس نہ کریں۔ دوسرا کام جو کہ آپ ناپاک حالت میں ہیں تو آپ نہیں کر سکتے، وہ ہے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جانا، چاہے آپ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل آئیں۔ آپ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نہیں جا سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے اور آپ حرام کے مرتکب ہوں گے۔ تیسرا کام جو کہ مجنب پر حرام ہے اور اگر وہ کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، وہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے علاوہ دوسری مسجدوں میں ٹھہرنا ہے۔ یعنی کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جانا حرام ہے، لیکن دوسری مسجدوں میں آپ جا سکتے ہیں مگر ٹھہر نہیں سکتے۔ اور احتیاط واجب کی بنا پر ائمہ علیہم السلام کے حرم میں ٹھہرنے کا بھی یہی حکم ہے، یعنی کہ آپ ناپاک حالت میں ائمہ علیہ السلام کے حرم میں بھی نہیں ٹھہر سکتے، لیکن اگر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کو عبور کرے، مثلاً ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے باہر نکل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ وہاں پر ٹھہر نہیں سکتے۔ چوتھا عمل جو کہ مجنب شخص کے لیے حرام ہے، کسی مسجد میں کوئی چیز رکھنے کے لیے داخل ہونا، یہ بھی حرام ہے۔ مجنب شخص کسی چیز کو مسجد میں رکھنے کے لیے داخل نہیں ہو سکتا، اور احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم مسجد سے کوئی چیز اٹھانے کے لیے بھی ہے، چاہے مسجد میں داخل نہ بھی ہو۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ احتیاط واجب پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 5واں کام جو کہ مجنب شخص نہیں کر سکتا، وہ ان آیات میں سے کسی آیات کا پڑھنا جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کی ان آیات کو نہیں پڑھ سکتے جن کے پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور وہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15، حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37، اور سورہ نجم کی آیت نمبر 62، اور سورہ علق کی آیت نمبر 19 ہے۔ آپ ناپاک حالت میں یہ تمام کام انجام نہیں دے سکتے۔ اگر ان 5 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی آپ جان بوجھ کر کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ معزز ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید دینی اور اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔